بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتون حضرات، اختر عباس کا سلام پہنچے. ماڈل ٹاؤن میں سی اور 121 وہاں گھر کا نمبر تھا. یہ ہمارے پیارے بابا جی اشفاق احمد کا گھر تھا، داستان سرائے. اور تم ہی سو گئے داستان کہتے کہتے، پہلے وہ سوئے، پھر بانو آپا گئیں اور اب وہ گھر بھی چلا گیا. جو پڑھے لکھے معاشرے ہوتے ہیں، لوگوں کی قدر کرنے والے، وہاں اس طرح کے گھروں کو کبھی بیچنے نہیں دیا جاتا. حکومتیں خود اس کو اپنی گود لے لیتی ہیں، ان کو میوزیم بنا دیتی ہیں. مجھے کچھ عرصہ پہلے گورنمنٹ کالج لاہور جانے کا اتفاق ہوا اور وہاں کی لائبریری میں دیکھ کے اتنا خوش ہوا کہ جتنے پاکستان کے بڑے ادیب ہیں، ان کے ہاتھوں کی لکھی ہوئی جو تحریریں ہیں، اشفاق صاحب کی تحریریں وہاں موجود تھیں. ایون ڈاکٹر عبدالسلام نے اپنے جو ایوارڈز تھے اور کتابیں وہ ساری ان کو دے دی ہوئی ہیں. ضمیر جعفری صاحب کی چیزیں تھیں. اچھا، وقت کے ساتھ ساتھ یہ ساری چیزیں بڑی ویلیوبل بنتی ہیں. خاتون حضرات، ایک دلچسپ سوال ہے کہ کیا امیر ہونے کے بعد دل سے غربت چلی جاتی ہے؟ ممکن ہے سب کے پاس اس کا اپنا اپنا جواب ہو. ایک دو ہم نے یہی سوال اشفاق صاحب سے کیا. ہم ان کے گھر بیٹھے ہوئے تھے بڑے مزے سے چوکڑی مار کے، تو انہوں نے ہنستے ہوئے کہا کہ میں نے دیکھا ہے اور تاریخ میں پڑھا ہے کہ غریب آدمی کبھی جو روحانی درجے ہے وہ نہیں پا پاتا، اس کے اندر سے غربت نہیں جاتی. اور اگر عمرہ میں سے، اگر ان طبقوں میں سے کہ جن کی آنکھوں میں دنیا کی چیزوں کی اور دنیا کی لذتوں کی جنہوں نے چکھ رکھی ہوں، جب ان کو تج کرنا ہوتا، چھوڑنا ہوتا، تو وہ چھوڑتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ روحانیت کی منزلیں طے کرتے اپنے رب کے قریب چلے جاتے ہیں. خاتون حضرات، آپ اگر تاریخ سے گواہی لیں تو آپ کو بدھا بھی ایسے نظر آئے گا. وہ بھی ایک شہزادہ تھا، جب اس نے دنیا چھوڑی تو پھر واپسی، اور وہ ظاہرہ امیر کبیر تھا، اس نے دکھ نہیں دیکھے ہوئے تھے. اسی طور پہ ابو بن ادم کا ہم نے دیکھا، وہ بھی بادشاہ تھا. جب اس نے اپنی مرضی سے، کو یاد ہو آپ کو، اس کے گھر کے محل کے اوپر در 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 کی آوازیں آ رہی تھیں. جب اس نے سیڑھی منگوائی، اوپر چڑھ کے دیکھا تو ایک بوڑھا آدمی محل پہ بھاگ رہا تھا. تو اس نے کہا تم یہاں میرے محل میں کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا میرا اونٹ گم ہو گیا ہے تو اس کو میں ڈھونڈنے آیا ہوں. تو ابو بن ادم جو بادشاہ تھا، اس نے کہا بھلے آدمی، تمہاری عقل ٹھکانے پہ ہے، یہ بادشاہ کا محل ہے، میرا محل، اور اس کی چھت پہ تم اونٹ ڈھونڈ رہے ہو. بھلا محل کی چھتوں پہ بھی اونٹ ہوتے ہیں. تو اس نے کہا تم بھی تو اسی محل میں رہتے ہو، اسی بادشاہ کے محل میں جہاں تم سے پہلے بھی کئی بادشاہ رہتے رہے، اور تم بھی یہاں زندگی کی کامیابی ڈھونڈ رہے ہو، تم بھی یہاں آخرت کی کامیابی ڈھونڈ رہے ہو. اتنا کہہ کے وہ بابا چلا گیا. پر اس بات کا ابو بن ادم کے دل پہ بہت اثر ہوا اور اس نے وہ محل بھی چھوڑا، وہ زندگی بھی چھوڑی، اور اس کے بعد اسے تصوف کی دنیا میں اور روحانیت کی دنیا میں بہت مقام اور مرتبہ ملا. اشفاق صاحب کہا کرتے تھے کہ یہ جو چیزوں کی محبت ہے، یہ جو سہولتوں کی محبت ہے، یا چیزوں کی لذت ہے، انفیکٹ انسانوں کو یہ گرو نہیں ہونے دیتی، یہ بڑا نہیں ہونے دیتی. چونکہ رب بہت غیرت والا ہے، رب بہت احساس ملکیت والا ہے. جس دل میں اس کے لیے پورا دل خالی ہوگا، وہاں وہ آتا ہے اور وہاں واقع قیام کرتا ہے. پھر اس کی زندگی کو اور اس کے دل کو وہ ساری نعمتوں سے، سارے نشوں سے، ساری کامیابیوں سے بھر دیتا ہے. پر پہلے آزماتا ضرور ہے، وہ دیکھتا ہے کہ اس کے دل میں کتنی چاہت ہے. غریب آدمی عام طور پہ دنیا میں امیر ہو رہا ہو تو بھی اس کی غربت نہیں جاتی. مجھے کچھ منظر تو میری آنکھوں میں ابھی جمے ہوئے ہیں کہ پی سی ذرا لاہور کا جو 5 اسٹار ہوٹلز میں سے 2 ہی بڑے ہیں، وہاں ایک دفعہ ہم ایک تقریب کر رہے تھے، اور اس زمانے میں ایوب خان صاحب کے جو صاحبزادے تھے، گوہر ایوب، وہ ہمارے مہمان خصوصی تھے اور قومی اسمبلی کے وہ اسپیکر تھے. تو جب ان کو میں شیلڈ ویلڈ دے چکا تو ان کے سٹاف نے کہا آپ سر نے جانا ہے، تو ہم نے ان کو رخصت کر دیا. تو اب جب ہم آئے چائے کی طرف تو وہاں خواتینوں حضرات چائے پہ پہلے سے ٹوٹے ہوئے تھے، ٹوٹے پڑ رہے تھے. تو وہیں میں نے ایک خاتون کو دیکھا، اس کے ساتھ اس کی میڈ تھی، اس کے بچے تھے، کہ وہ جو چینک ہوتی ہے اور دودھ والا جو پاٹ ہے اس میں سے دودھ لے کے اپنے بچے کے فیڈر میں بھر رہی تھی. اچھا، وہ منظر میں آج تک نہیں بھول پایا. بہت تکلیف دہ منظر تھا، نہیں کرنا چاہیے تھا. ظاہر وہ گاڑی پہ آئے ہوں گے، اچھے ہوٹل میں عام فیملی نہیں آ سکتی، پر وہاں آ کے بھی آپ اس طرح کا کام کرنے لگو. اسی طور پہ جب آپ ایسے لوگوں کو کھانا کھاتے دیکھتے ہو، یہ بڑے منصب پہ چلے جائیں، حرکت چھوٹی سے پہچانے جاتے ہیں. سیاسی طور پہ بڑے ہو جائیں،
اگر آپ گرو نہیں کرتے لوگ ہمیشہ آپ کے بارے میں بات کریں گے کہ چونکہ کمینہ تھا، گھٹیا خاندان سے تھا، اس لیے بڑا ہونے کے باوجود بڑا نہیں بن پایا۔ جو لوگ اپنے مقام اور مرتبے کو جان لیتے ہیں یا جنہیں اس کا احساس رہتا ہے جب وہ بڑے ہوتے ہیں، لائک آپ محمود غزنوی کو جانتے ہیں، محمود کے ساتھ ایاز کا نام لازم ہے۔ ایاز اس کا غلام تھا، پر جب غربت سے نکلا، بڑا ہوا، اس کا وزیر بنا، بعد میں گورنر بنا، لاہور کا بھی گورنر رہا۔ اس کے بارے میں ایک دفعہ شکایت ہوئی بادشاہ کو کہ یہ اس نے محل میں اور بادشاہ کے خزانے میں پتہ نہیں چوری کر کے کتنی چیزیں چھپا کے رکھی ہوئی ہیں، یہ روز رات کو جا کے اس کو کھولتا ہے، کھول کے دیکھتا ہے اور پھر بند کر کے آ جاتا ہے، اس کو تالا والا لگایا ہوا ہے۔ تو جب یہ شکایت بار بار ہوئی تو بادشاہ نے کہا کہ ایاز مجھے تم پہ اعتبار ہے، پر پھر یہ دوباری جو کہہ رہے ہیں اتنی ساری باتیں، تو تم لا کے دکھاؤ کیا ہے اس میں۔ تو ایاز نے وہ لا کے جب کھولا تو اس کے اندر اس کا جو پرانی بلکہ پھٹی پرانی پوستین یا شرٹ ہوگی اس زمانے کی، یا چوغا جیسے اس عہد میں پہنتے تھے وہ تھا۔ پھر اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، مجھے آپ نے عزت دی، ایک غلام سے وزیر بنایا اور میں آپ کے قریب آیا اور میری بات مانی جاتی ہے، احترام کیا جاتا ہے، پر میں اپنے آپ کو یہ ہمیشہ یاد دلاتا ہوں روز کہ یاز تمہاری اوقات یہ تھی، پھر تمہیں اللہ نے عزت دی، تمہیں صلاحیت دی، تمہیں دیانتداری اور امانت کی وجہ سے اس مقام پہ پہنچایا، اور اس کو کبھی نہ بھولنا۔ خواتین حضرات، اب دیکھیں یہ غزنی میں بات ہوئی ہوگی، پر تاریخ نے اس کو رقم کیا، اس کو یاد رکھا کہ بڑا جب انسان غربت سے نکل کے ہوا تو اس نے اپنے ماضی کو یاد رکھا۔ جب لوگ اپنے ماضی کو بھول جائیں اور اس کا حوالہ نہ آنے دیں اور ایسے پوز کریں کہ ہم تو جدی پشتی امیر کبیر ہیں، تو ظاہر ہے لوگ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، سامنے تو نہیں کہتے پر سب جانتے ہوتے ہیں کہاں سے آیا۔ جو لوگ خاص طور پہ افسر بن جائیں، بزنس میں چلے جائیں، غریب لوگوں کے بچے جب آگے نکلتے ہیں تو ان کو عزت تب ملتی ہے جب وہ اپنی ویلیوز میں، قدروں میں بھی برتر ہو جائیں، جب ان کے اندر سے میننس ختم ہو جائے، جب ان کے اندر سے چیزوں کی محبت کم ہو جائے، اور جب وہ دیالو ہو جائیں، تھوڑا سخی بھی ہو جائیں۔ مجھے یاد ہے بہت سے لوگوں کو ہم نے حرم میں ایسا دیکھا کہ وہاں چونکہ لوگ بہت تحفے دیتے ہیں اور مفت بانٹتے ہوتے ہیں، دیکھیں وہ ان کی طرف سے چیریٹی ہوتی ہے، آئی ڈونٹ نو وہ صدقہ ہوتا ہے یا خیرات ہوتی ہے، پر وہ بانٹ رہے ہوتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ وہاں آپ جتنی ضرورت کی چیزیں وہ لے لیں، پر وہاں بھی لوگ بہت سارے عبادت چھوڑ کے شاپروں میں، اپنے پاس جیبوں میں شاپر رکھے ہوئے ہوتے ہیں، اس میں چیزیں ڈال رہے ہوتے ہیں، پھر کھائی بھی نہیں جاتی۔ پر اب دیکھیں اتنے پیسے لگا کے وہاں گئے ہوتے ہو، آپ کے پاس اپنے پیسے ہوتے ہیں، لیکن لوگوں کی چیزوں پہ ایسے نظر ہوتی ہے، سامنے کو قہوہ پی رہا ہوتا ہے اس پہ نظر ہوتی ہے، کہ کھجوریں آ رہی ہوتی تو اس پہ نظر ہوتی ہے۔ یہ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں آپ کو اپنا تجزیہ کرنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ آپ کے اندر سے غربت کیوں نہیں نکل رہی۔ دوسروں کی چیزوں پہ نظر، جو فزیکل چیزیں ہیں، دوسروں کی انٹلیکچوئل جو ایسٹس ہیں ان پہ نظر، یہ بھی غربت ہے کہ آپ اگر اپنا کریٹ نہیں کر پا رہے، اپنا آپ کی تھاٹ اتنی پاورفل نہیں ہے، تو پھر دوسروں کی چیز پہ نظر ہوگی۔ جب ہم یہ نہیں کر پاتے تو آپ ہمیشہ یاد رکھیے گا، دیالو آدمی، سخی آدمی کبھی حاسد نہیں ہوتا۔ حسد کون کرے گا؟ جو اندر سے ایک جو جیلسی ہے یہ اس کے اندر ہوتی ہے، جو دوسرے کی چیز کو دیکھ کے جلتا ہے، دوسرے کے گھر کو دیکھ کے جلے، دوسرے کی گاڑی کو دیکھ کے جلے، دوسرے کی خوبصورت اولاد کو دیکھ کے جلے، دوسرے کے گھر کی رونق کو دیکھ کے جلے۔ یعنی جو نعمتیں اچھا اپنے پاس بھی ہوتی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ اپنے پاس نہیں ہوتی، خود بھی اچھے کپڑے پہن رہے ہوتے ہیں، اچھے گھر میں، اچھی گاڑی میں، پر دوسرے کی نہیں برداشت ہوتی۔ تو یہ لوگ عام طور پہ وہ ہوتے ہیں جو خاندان میں کہیں ان کے غربت ہوتی ہے۔ جب بھی آپ اس سے اوپر نکلتے ہیں، یعنی آپ کو حیرت ہوگی کہ 47 جب ہم پاکستان بن رہا تھا تو یہ وہی سال تھا جب سائنس والوں نے جہاز کو اس کی اتنی رفتار کی تھی کہ یہ جو ساؤنڈ بیریئر ہے یہ توڑا تھا۔ یہ 47 کی بات ہے۔ تو جب بھی جہاز ساؤنڈ بیریئر توڑتا ہے تو اس کی بہت زیادہ آواز پیدا ہوتی ہے، پر اس وقت وہ پھر عام جہازوں کی رفتاروں سے کہیں آگے نکل جاتا ہے، سپر سونک ہو جاتا ہے۔ انسانوں کے بارے میں بھی میرا خیال ہے یہ سپر سونک بن سکتے ہیں
اگر یہ اپنے دل کی غربت پہ قابو پا لیں، اگر اپنے دل کی جو میننس ہے اس پہ قابو پا لیں، اگر چیزوں کی محبت، جو فزیکل چیزوں کی محبت پہ قابو پا لیں. سم ٹائم تو میں نے لوگوں کو دوسروں کی عبادت پہ بھی جیلس ہوتے دیکھا ہے. سم ٹائم اچھا کچھ لوگ بار بار عمرے پہ جاتے ہیں، حج پہ جاتے ہیں، تو 100 بسم اللہ میرا رب ان کو بلاتا ہے. وہ کسی بھی شعبے میں ہوں، وہ اداکار ہوں، بزنس مین ہوں، 10 دفعہ جائیں، 20 دفعہ جائیں، ہاؤ ڈیئر تم ان کے بارے میں سوچ سوچ کے یا ان پہ فتوے کیوں لگاتے ہو کہ یہ کسی اور جگہ پہ خرچ کر لیں، یہ کسی اور جگہ پہ. جتنے لوگ میں نے اس طرح کے دیکھے ہیں، جب ان کو توفیق ملتی ہے تو اپنی توفیق کو وہ اپنے ہاتھوں سے مار دیتے ہیں. خود نہیں کریں گے پر دوسرے کو نیکی میں بھی آگے بڑھتا دیکھ کر پرابلم ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے. سو فزیکلی، انٹلیکچولی، اسپریچولی، سوشلی، اکنامکلی، یہ جتنی ایریاز ہیں، اس میں جب ہم دوسروں کو دیکھ کر راضی نہیں ہو پاتے یا اپنے دل کو تھوڑی ٹھنڈک نہیں ہونے دیتے، یار اس کو سلا دیا کریں، چپ کرا دیا کریں کہ نہیں اس کو دیکھ کے جلنا نہیں ہے، تو یوں سمجھیں کہ پھر آپ اس پرانی غربت کے دنوں سے، لمحات سے، مومنٹ سے، تاریخ سے نکل آئیں گے جس میں ہم سب ہوتے ہیں. ہم میں سے کوئی بھی جدی پشتی، امیر، کبیر اور رئیس، بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو ہوتے ہیں. رئیسوں کی ایک اپنی زندگی ہوتی ہے، باقی سب لوگوں کی اولاد نے غربت سے ڈر کے اپنی ایفرٹ سے، محنت سے اپنے آپ کو بنایا ہوتا ہے. پر افسری کرنے کے بعد، اوپر جانے کے بعد انہیں ہر صورت میں اپنی کچھ خرابیوں کو دور کرنا چاہیے. ان کو پوٹلی بنا کے کسی دریا میں، کسی اندھے کنویں میں پھینک دینا چاہیے، تاکہ کبھی کوئی یہ نہ کہے کہ اس کے اندر کی غربت نہیں گئی. یہ بہت بڑی گالی ہے. اندر سے غربت چلی جانی چاہیے، کیونکہ امارت کا تعلق صرف پیسے سے نہیں ہے. امارت کا تعلق ظرف سے ہے، امارت کا تعلق آپ کے محسوسات سے ہے، امارت کا تعلق آپ کے دینے سے ہے، امارت کا تعلق لینے سے نہیں ہے. امارت کا تعلق دل کے بڑا ہونے سے، فراخ ہونے سے ہے. امارت کا تعلق دوسروں کی نعمتوں پہ، خوشیوں پہ خوش ہو کے دعا دینے پہ ہے، اس کی اور برکت کے لیے آرزو کرنے پہ ہے. اس کے لیے کریں گے تو آپ کے لیے تو انشاءاللہ اور ہو ہی جائے گی. اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.